امر و عیار کا نام سنتے ہی ذہن بچپن میں پڑھی جانے والی کہانیوں کی طرف جاتا ہے۔ معروف کتاب اردو زبان اور فن داستان گوئی میں امر و عیار کی عجیب و غریب صورت، اس کی کنجوسی، لالچ، امیر حمزہ اور ان کے بیٹوں سے لگاؤ، اس کی حیرت انگیز پرواز، یہ سب چیزیں بس اس ہی کی ذات سے وابستہ ہیں۔ امر و عیار پر مطالعہ کرنے پر ہم داستان امیر حمزہ کے اس اصل اور اہم کردار کی اہمیت بھی جان لیتے ہیں۔ اردو میں داستان گوئی کی معراج داستان امیر حمزہ ہے، جس کے ہر حصے کے اختتام پر ایک نیا قصہ شروع ہو جاتا ہے۔ یہ محض داستان نہیں بلکہ 20ویں صدی کے اوائل تک ہند ایرانی تہذیب کے آخری نشانات کی عکاس بھی ہے۔ جتنی ہم داستان پڑھتے ہیں اتنے جوہر ہم پر کھلتے جاتے ہیں۔ بچپن میں ہمیں امر و عیار ہی کے کردار کی دلچسپی تھی۔ ہیرو امیر حمزہ تو بس سرسری طور پر آتا جاتا تھا۔ اگر امیر حمزہ کا کردار نہ ہوتا تو شاید یہ داستان پھیکی اور بے رنگ ہوتی۔ ابتدائی دنوں میں شام، عراق اور ایران میں عیاروں نے باقاعدہ منظم اور فعال ادارے کی حیثیت سے خاصا نمایاں کردار ادا کیا۔ مقدمہ طلسم ہو شربا کے مطابق عیاروں کی جماعت سیاسی انتشار، مالی بدحالی اور سماجی ناانصافیوں کے رد عمل کے طور پر خود بخود وجود میں آئی تھی۔ ان کا ایک کھلا چیلنج تھا، اگر مفلسوں کو زندہ رہنے کا حق نہیں دو گے تو وہ چھین لیں گے۔ چنانچہ عیار امیروں کے خزانے پر ڈاکہ ڈالنے سے بھی گریز نہیں کرتے۔ ان کا اپنا آئین اور اصول تھا جن پر وہ سختی سے عمل کرتے۔ عوام ان کی آؤ بھگت اور دل سے قدر بھی کرتے تھے۔ بدامنی میں رقم کے بدلے اہل قافلہ کو بحفاظت منزل تک پہنچاتے، لیکن اگر قافلے والے بدعہدی کرتے تو عیار تشدد بھی کرتے۔ دمشق کا ایک قسام نامی عیار ترقی کرتے کرتے حاکم شہر بن گیا۔ یہ غیر معمولی بہادر ہونے کے ساتھ ساتھ فنون صفاگری اور اسلحے کے استعمال پر غیر معمولی مہارت رکھتا تھا۔ دوسری صدی ہجری کے آخر میں امین و مامون رشید کے درمیان جنگ میں عیاروں نے امین کی طرف سے حصہ لیا اور سخت بے سر و سامانی کے باوجود داد شجاعت دی۔ یہ پہلا موقع تھا جب عیاروں نے کسی بڑی سیاسی جدوجہد میں اجتماعی طور پر نمایاں حصہ لیا۔ امین کی طرف سے لڑنے والے عیاروں کی تعداد تقریباً 50,000 تھی۔ یہ سارے عیار بغداد سے تعلق رکھتے تھے۔ مشرقی ایران میں سیستان کے صوبے میں غربت کے باعث رسم عیاری کو غیر معمولی مقبولیت حاصل ہوئی۔ عیاروں کی تعداد اس حد تک بڑھ گئی کہ سستانی اور عیار مترادف الفاظ کے طور پر استعمال ہونے لگے۔ ہر 10 عیاروں کے گروہ کا ایک سرپرست ہوتا تھا جس کو عریف کہتے تھے۔ 10 عریفوں کا افسر نقیب کہلاتا تھا اور 10 نقیبوں کا سردار قائد۔ 10 قائد ایک امیر کے تابع ہوتے۔ ان گروہوں کے افراد کو مختلف رنگوں کے رومالوں سے پہچانا جاتا تھا۔ یہ رومال عیار اپنی گردنوں میں لپیٹے رہتے، بالکل ہندوستان کے ٹھگوں کی طرح۔ تاریخ کے عظیم ترین عیار یعقوب لیث صفاری قرار پائے۔ یہ سیستان کے رہائشی مسلم ایران کے پہلے فرمانروا اور فاتح بھی تھے۔ عہد غزنوی کے شاعر فخری سیستانی بھی عیار تھے۔ انسائکلوپیڈیا بریٹینیا کے مطابق یعقوب بن لیث الصفار صفاری سلطنت کے بانی تھے، جنہوں نے گمنامی سے اٹھ کر موجودہ ایران کے ساتھ ساتھ افغانستان و اطراف کے بیشتر حصوں پر حکمرانی کی۔ ایک موقع پر وہ بغداد پر قبضہ کرنے کے قریب پہنچ گئے تھے، جو عباسی خلافت کا صدر مقام تھا۔ اس کے بعد یعقوب ایک ڈاکو بن گئے اور ایک آزاد فوج کو جمع کیا۔ موجودہ افغانستان کے غیر مسلم علاقوں کو فتح کر کے خلیفہ سے عزت پائی۔ یعقوب کے بعد صفاری عیاروں کی حکومت کسی نہ کسی شکل میں جاری رہی۔ غزنی کے محمود نے سیستان پر حملہ کیا اور خلف اول کا تختہ الٹ کر صفاری حکومت کا خاتمہ کر دیا۔ عیار مر کھپ گئے، لیکن ایک افسانوی کردار امر و عیار کے روپ میں رسم عیاری کو لافانی بنا دیا گیا۔ معروف کتاب اردو زبان اور فن داستان گوئی کے مطابق محکمہ عیاری کے بانی اور سردار خواجہ امرو ہیں۔ یہ امرو اور ان کے شاگرد ہیں جو دشمنوں کے خفیہ حربوں کا پتہ لگاتے اور انہیں برباد کرتے ہیں۔ عیار ایسے روپ بھر سکتے ہیں جن کا تصور بھی مشکل ہے۔ سب دوست دشمن ان پر ہنستے ہیں۔ بچپن میں جب ہم محلے کی لائبریریوں سے داستان امیر حمزہ کے اس کردار کی کہانیاں پڑھنے کو لیتے تو شاید ہم بھی یہ نام عین پر پیش اور واو بول کر ہی ادا کرتے۔ امرو کا تلفظ عمر ہے، یعنی حرف عین پر پیش نہیں بلکہ زبر ہے اور واو ساکن ہے، یوں اسے عمرو نہیں امر
بروزن عامر یا باخبر پڑھا جائے گا، اصل تلفظ عمر ہی ہے، لیکن ہم نے اسے بگاڑ کر عمرو کر دیا ہے۔ وہ ایک محبوب شخصیت ہے، بزرگان نے انہیں ایسی چیزیں دی ہیں جو کسی کو میسر نہیں۔ زنبیل، عیاری جال الیاسی، کومند آصفی، دیو جامع اور کتنی نادر چیزیں اس کے قبضے میں ہیں۔ اس میں زنبیل تو محاورے کا حصہ اور ضرب المثل بنی۔ اس زنبیل میں ایک دنیا آباد تھی۔ امرو کی عیاری کے زور سے اس زنبیل میں ہزاروں کفار و شیاطین، جنات اور ساحروں کو قید کر رکھا تھا۔ نوشیروان نامہ کے بقول امرو کی ماں سیڑھیوں سے گرتی ہے اور زچگی کے دوران ان کی موت ہو جاتی ہے۔ وہ شروع ہی سے فریبی اور مکار جبکہ مختلف زبانیں بھی جانتے تھے۔ دشمن انہیں جسمانی اذیت دے کر گانے پہ مجبور کرتے ہیں۔ وہ گانے کے ساتھ بتانے کے بھی ماہر ہیں۔ کئی عشق اور شادیاں ہیں، کوئی وزیر زادی ہے، کوئی ساحرہ اور کوئی عیارنی۔ امرو عیار کمبل اوڑھ کر کسی کو قتل نہیں کر سکتا۔ جب گرفتار ہو جاتا ہے تو زنبیل ان کے پاس سے غائب ہو جاتی ہے۔ امرو کو بشارت ہے کہ جب تک 3 بار اپنی موت کی دعا نہ مانگے انہیں موت نہیں آئے گی۔ امرو اپنی موت کے لیے دوبارہ دعا کرتے ہیں۔ دوسری بار جب ڈاکو ان پر قابو پا جاتے ہیں اور انہیں کنویں میں ڈال دیتے ہیں، امرو جہاں جہاں جاتے ہیں یہی دیکھتے ہیں کہ قبر کھودی جا رہی ہے، اور جب وہ پوچھتے ہیں کہ یہ کس کی قبر ہے تو جواب ملتا ہے یہ قبر امرو کے لیے کھودی جا رہی ہے۔ امرو ہر جگہ سے بھاگتے پھرتے روم پہنچتے ہیں۔ ایک قبر تازہ کھودی ہوئی تیار ہے، اس میں قیمتی لال پڑا ہوا ہے۔ لال کے لالچ میں امرو قبر میں اتر جاتے ہیں اور قبر خود بخود بند ہو جاتی ہے۔ امرو عیار ہماری ہی کمزوریوں کی نمائندگی کرتے ہیں۔ بزدلی، لالچ، تنگ دلی، لاف زنی، چوری، فریب کاری، شرارت، ان میں سب کچھ ہے، لیکن وہ مجسم ایک کمزوری بھی نہیں، ورنہ ہمیں ان سے کوئی دلچسپی نہ رہتی۔ وہ صرف ایک انسان ہے جو خوبیوں اور خامیوں کا مجموعہ ہے، بلکہ ہم میں سے ایک ہیں، اسی لیے سب کو عزیز ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ آج بھی نہ صرف ہم امرو عیار کی کہانیاں پڑھ رہے ہیں بلکہ اس موضوع پر فلمیں بھی بنائی جا رہی ہیں۔ تو اگر ہم دیکھا جائے اپنے پاکستان میں یا مسلم کنٹری میں، کیا ایسی جادوئی کہانیاں بھی کوئی مشہور ہے یا کسٹمر کی ڈیمانڈ میں ہے زیادہ؟ اچھا، میں دیکھیں آپ کو بتاؤں، بڑی مزیدار بات آپ کے سوال میں ہے کہ ہیری پوٹر کی سیریز جو بہت زیادہ مشہور ہوئی، ہالی ووڈ نے بنائی تھی۔ ہیری پوٹر جو ہے نا بیسکلی وہ میں آپ کو بتاؤں یہ ہیری پوٹر ہے۔ امرو عیار ہے نا، اس میں وہ اڑنے والا قالین اور وہ جادوئی چادر اور جادوئی چھڑی، وہ سب یہ ہمارے یہاں کے کریکٹر ہے جو وہاں بہت جلدی کاپی ہو گیا، جس کے 8-9 پارٹس بنے اور وہ کتابی شکل میں کیا، موویز کی شکل میں کیا، ہر پلیٹ فارم پہ جو ہے اس میں ان کو بڑی پذیرائی ملی، جے کے رولنگ نے جو لکھی۔ لیکن ہم کہتے ہیں کہ ہمارے یہاں کے ہیری پوٹر یہ ہے۔ ویڈیو کے بارے میں اپنی رائے کا اظہار کمنٹس میں کریں۔ شکریہ۔